غلام سے محبت کرنے والی افغان شہزادی کا دردناک انجام، زندان کی دیواروں پر خون سے نظمیں لکھنے والی پری جمال کا عشق۔ ناظرین، لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو، شیری فرہاد، عمر ماروی، مرزا صاحبہ عشق و محبت کی وہ لازوال داستانیں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، لیکن کچھ داستانیں فراموش کر دی گئیں۔ ایسی ہی ایک داستان ایک شہزادی اور غلام کی بھی ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیں ملتی ہے۔ ایک شہزادی جو غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ فارسی کی پہلی معروف شاعرہ تھی۔ ان کے والد افغانستان میں بلخ کے حکمران تھے۔ لباب الالباب نامی فارسی شاعروں کی تالیف ان کے بارے میں کہتی ہے کہ کعب کی بیٹی اگرچہ ایک عورت تھی لیکن کمالات میں مردوں سے برتر تھی۔ وہ بڑی ذہانت اور تیز مزاج کی مالک تھی۔ نشاپور کے صوفی شاعر عطار متوفی 1221 نے لکھا ہے کہ ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس نے جمال کا پیکر شاعرہ جس کی شاعری کا شعرہ زمانے بھر پھیلا رہا۔ شہزادی نے ایک روز اپنے بھائی کے شراب دار کو دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً اس پر مر مٹی۔ انہوں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کیا۔ اس زمانے میں ایران کی شاعری منظر نامے پر فردوسی اور نظامی سمیت صرف مردوں کا سکہ چلتا تھا۔ اس کہانی کی شروعات رابعہ کے والد امیر کعب کے بیمار ہونے سے ہوتی ہے۔ جب امیر کعب نے اپنے بیٹے اور ولی عہد حارث سے اپنی بہن کا خیال رکھنے اور ان کی شادی خوبیوں اور حسب و نسب میں رابعہ کے برابر کے شخص سے کرنے کا عہد دیا۔ امیر کعب کی موت کے بعد حارث کی تخت نشینی کی شاندار تقریب کے دوران زنان خانے کی چھت پر بیٹھی رابعہ کی نظر اپنے بھائی کے قریب کھڑے اور شراب پیش کرنے والے ایک نوجوان پر پڑی۔ غلام کی خوبصورتی اور انداز پر شہزادی فدا ہو گئی۔ رابعہ کا دن کا چین اور رات کا سکون چھن گیا۔ یہ بکتاش تھا، خزانے کی حفاظت پر معمور ایک نوجوان ترک سپاہی۔ شیکسپیئر کی رومانوی کہانیوں کی طرح اس سپاہی تک رابعہ کا پیغام پہنچانے کا کام اس کی آیا کے ذمہ آیا۔ وہ رابعہ کے شاعرانہ محبت نامے بکتاش تک پہنچاتی رہی۔ آخر ایک روز محل کے سبزہ زار میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بکتاش کے بے تکلف ہونے پر رابعہ نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ بعد میں اس نے اسے غصے بھرا ایک پیغام بھی شاعری میں بھیجا۔ اس نظم میں اس نے بکتاش کو اس کی بدتمیزی پر برا بھلا کہا اور حیرت کا اظہار کیا کہ اس نے اسے چھونے کی جرت کیسے کی۔ تم لومڑ ہو، تم نے شیر بننے کی کوشش کیسے کی؟ تم میرے لباس کو چھونے والے کون ہوتے ہو؟ میرے لباس کو تو میرا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ ان سطروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رابعہ کی ترک فوجی میں جسمانی طور پر بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن رابعہ کے بھائی نے اسے باغ میں اداس گھومتے ہوئے اور اپنی نظمیں پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اے شام کی ہوا، جاؤ اور میری خبر اس ترک غلام تک پہنچا دو۔ ترک غلام کی شناخت کے بارے میں پوچھے جانے پر رابعہ نے اپنے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن شک کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد شہزادہ حارث بلخ کے امیر کے ساتھ موجود تھا اور وہاں ان کی بہن کی شاعری پڑھی جا رہی تھی۔ اس بار پڑھنے والے نشے میں ڈوبے ہوئے درباری تھے۔ اب اسے کوئی شک نہ رہا کہ اس کی بہن کی محبت کا مرکز بکتاش ہی تھا۔ بلخ پہنچتے ہی حارث نے بکتاش کی گرفتاری اور قید کا حکم دیا۔ رابعہ کو شاہی حمام میں بند کر دیا گیا اور اپنی کلائیاں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے شاہی حمام کی دیواروں پر اپنی آخری نظمیں اپنے خون سے لکھیں۔ اس منظر اور رابعہ کی بچ جانے والی نظمیں شعراء کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی آ رہی ہیں۔ آج بھی جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہاں ان کی نظمیں سنی جاتی ہیں۔ آج رابعہ کا نام خواتین کی جرأت اور بہادری کی مثال بن چکا ہے۔ مقتول محبت شہزادی کا مزار بلخ میں ہے، جہاں کے نوجوان آج بھی شہزادی رابعہ کو مزاحمت کی علامت سمجھتے ہیں۔